بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، یزید کی عبرتناک موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا۔ معاویہ بن یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ یزید کے بالکل برعکس تھا۔ متقی، پرہیزگار، صوم و صلات کا پابند اور احکام شریعت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنے والا تھا۔ معاویہ ابن یزید ایک دم سے ان اچھی خصلتوں کا حامل نہ ہوا تھا، بلکہ یزید نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اور اس کو ایک متقی اور پرہیزگار اور نہایت مشہور عالم دین عمر المقصوص کے زیر تربیت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عمر المقصوم بھی جانتا تھا کہ یزید کا یہ بیٹا مستقبل کا خلیفہ ہے، چنانچہ اس نے بھی اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا اور اس کو متقی اور پرہیزگار بنانے میں اس کے استاد عمر المقصوم کا بہت ہاتھ تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یزید عبرتناک موت مر گیا اور خلافت کے مسند پر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید بیٹھا تو اس نے صرف 40 دن کے بعد خلافت کے مسند کو چھوڑ دیا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس تخت سے اہل بیت کے خون کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس نے اپنے باپ پر کھلے الفاظ میں تنقید کی اور کہا کہ میرے باپ نے اس تخت کو، اس حکومت کو، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا خون بہایا ہے، اس لیے میں اس مسند پر مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ برملا کہتا تھا کہ میرے باپ نے بڑا ظلم کیا ہے اور جبر سے حکومت قائم کی ہے۔ معاویہ بن یزید نے اپنے 40 دن کی حکومت کے دوران یہی خواہش ظاہر کی کہ وہ اقتدار امام حسین علیہ السلام کے فرزند بیمار کربلا امام زین العابدین کے سپرد کر دے۔ اس سلسلے میں اس نے امام زین العابدین کو کئی خطوط بھی لکھے، لیکن امام زین العابدین نے اس کے خطوط کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اب امام زین العابدین گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے اور آپ کو سیاست اور خلافت کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یزید کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ اس کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے یزید نے اپنے بیٹے کو مشہور اور معروف عالم دین کی سرپرستی میں دیا تھا، تاکہ وہ اس کی تربیت بہترین انداز میں کرے اور وہ خلافت کے معاملات کو سنبھال سکے۔ جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ عمر المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے یزید کے بیٹے کو نہ صرف عظمت اہل بیت سے روشناس کروایا، بلکہ اس نے یزید کے دونوں بیٹوں کو اہل بیت کا محب بنا دیا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، اور دوسری جانب معاویہ جو کہ یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ بن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا تو اس کے استاد عمر المقصوص کی محنت رنگ لائی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کر دیں۔ بالآخر معاویہ بن یزید نے اپنے والد یزید کو امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار جانا اور اعلان کیا کہ میں ظلم کی اس کرسی پر مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ جب بنو امیہ کے لوگوں کو اس ارادے کا علم ہوا تو وہ سمجھے کہ حکومت بنو امیہ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ انہوں نے کسی سازش کے تحت معاویہ بن یزید کو زہر دے کر شہید کر ڈالا اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا۔ ابن یزید خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے، بس 40 دن رہے اور 18 اور بعض روایات کے مطابق 21 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بارے میں کچھ راوی یہ بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس کی ماں نے ہی اس کو زہر دے کر مروا دیا تھا، کیونکہ جب معاویہ بن یزید نے ڈنکے کی چوٹ پر حق کو حق اور باطل کو باطل ٹھہرایا اور اپنے باپ اور اپنے خاندان پر تنقید کی تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، تیرے باپ نے تیرے لیے یہ سلطنت حاصل کی اور تجھے خلیفہ نامزد کیا اور تو نے اپنے باپ کی محنت پر ہی پانی پھیر دیا، اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میری ماں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور آج یہ دن نہ دیکھا ہوتا کہ میں اہل بیت کے خون سے رنگے ہوئے اس خلافت کے تخت پر بیٹھتا۔ چنانچہ روایات کے مطابق اس کی ماں نے ہی اس کو کھانے میں زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ معاویہ بن یزید بن معاویہ بنی امیہ کا تیسرا خلیفہ ہے، جو یزید کے مرنے کے بعد سن 64 ہجری کو خلافت تک پہنچا اور مختصر مدت کے بعد خلافت سے دستبردار ہوئے اور انتقال کر گئے۔
خلافت سے دستبرداری کے بعد میں مورخین کے مابین اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جھکاؤ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی طرف تھا۔ معاویہ دوم کی خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد مروان بن حکم مستند خلافت پر بیٹھ گیا اور امیوں کی حکمرانی کا سلسلہ ختم ہونے تک مروانی خلافت پر قائم رہے۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد ان کی عمر 18 سال بتائی گئی اور وہ دمشق میں دفن ہوئے۔ معاویہ بن یزید کی وفات 64 ہجری میں ہوئی اور دمشق میں دفن ہوئے۔ اس کی موت کی وجہ معلوم نہیں ہے اور بعض مورخین نے اس کے مارے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسے زہر کھلایا گیا تھا، اور بعض نے اس کی موت کو صرف ضرب قرار دیا ہے۔ بعض تاریخی روایات نے ان کی موت کو طبعی موت اور بیماری قرار دیا ہے۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن قتیبہ نے ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 18 سال ذکر کیا ہے۔ تاریخ یعقوبی میں معاویہ بن یزید کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے جو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کے موقع پر اپنے خاندان کو اور عام روایہ کو اپنے سامنے جمع کر کے ارشاد فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگو، تمہارے ذریعے ہماری آزمائش ہوئی ہے اور ہمارے ذریعے تمہاری آزمائش ہوئی ہے۔ تم نے ہم سے جو کراہت کی اور جو تم نے ہم پر عیب لگائے، ہم ان سے ناواقف نہیں۔ آگاہ رہو، میرے دادا معاویہ بن ابی سفیان نے امیر خلافت کے بارے میں اس سے جھگڑا کیا جو اس سے قرابت رسول میں مقدم تھا، اور اسلام میں زیادہ حقدار سابق المسلمین اور اول المسلمین اور رسول رب العالمین اور خاتم المرسلین کے چچا زاد اور اولاد کا باپ تھا، اور اس نے جو تم سے کیا تم جانتے ہو، اور تم نے جو اس سے کیا اس سے تم انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کے پاس موت آ گئی اور وہ اپنے عمل کا قیدی بن گیا۔ پھر میرے باپ نے امارت کی ذمہ داری سنبھالی اور وہ بھلائی کے اہل نہ تھا، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اپنی خطا کو اچھا سمجھا، اور اس کی امید بڑھ گئی اور امید نے اس سے وعدہ خلافی کی اور اجل اس سے رکا رہا، پس اس کی طاقت کم ہو گئی اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں اور جرائم کا قیدی بن گیا۔ اتنا کہہ کر معاویہ بن یزید رو پڑا اور کہنے لگا کہ ہم سب سے گراں تر بات یہ ہے کہ ہم کو اس کے بچھڑنے کی جگہ اور اس کے لوٹنے کی جگہ کی برائی کا علم ہے۔ اس نے اطرت رسول کو قتل کیا ہے، ان کی حرمت کا مباح کیا ہے اور کعبے کو جلایا ہے، اور تمہارے امور کو سنبھالنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں اور نہ تمہارے تاوانوں کو برداشت کرنے والا ہوں۔ تم جانو تمہارا کام، خدا کی قسم اگر دنیا غنیمت ہے تو ہم نے اس سے اپنا حصہ لے لیا ہے، اور اگر شر ہے تو آل ابی سفیان کے لیے وہی کافی ہے جو وہ اس سے حاصل کر چکے ہیں۔ معاویہ بن یزید کے استاد شیخ عمر المخصوص کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کی ماں نے اور بنو امیہ نے اس کو بھی زندان خانے میں ڈال دیا تھا کہ تمہاری پرورش اور تربیت کی وجہ سے معاویہ بن یزید نے یہ قدم اٹھایا اور خلافت کو چھوڑ دیا اور ہمارے خاندان کے ماتھے پر کالک مل دی۔ چنانچہ عمر المخصوص کو بھی زندان خانے میں ڈال دیا گیا اور بعض روایات میں اس کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔